أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. معزز سامعین حضرات، پچھلے 2 ایپیسوڈ تھوڑا جذباتی ہو گئے اور ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے احباب میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہماری شخصیت کی پہچان ہمارے والد صاحب سے، ڈاکٹر ہارون سے، تو ان کا انداز بیان اگر ہم میں سے چھلکتا ہے تو یہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے احباب نے کہ جو ہے آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ بھائی پر ہوں. خیر، ہم نے جو ہے وہ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے گا. ہمارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہاں سے جو بھی مدرسے کا معاملہ ہے انشاءاللہ ہم جلد ہی اس میں استعفیٰ نامہ بھی ہم اپنا بھیج دیں گے. اس کمیٹی میں ہم کو رہنا ہی نہیں ہے، اس کمیٹی کو ہم استعفیٰ نامہ اپنا بھیج دیں گے. ہمارے احباب نے یہ کہا کہ آپ اس کو استعفیٰ نامہ اپنا بھیج دیجیے، لکھت تحریری باقاعدہ طور پہ. تو ہمارے بات سمجھ میں آئی، ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. اور اب بات ہے تربیت انفاق فی سبیل اللہ کی. یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا اسی طرح، اور باقی سارے کام انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تو اس میں جو ہے ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ فقہا نے کہا ہے عشر کہاں پہ خرچ ہو. یہ جو ہم نے پڑھا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، اس میں یہ لفظ پڑھا ہے فقہا نے یہ کہا ہے، فقہا نے یہ کہا ہے اس بارے میں کہ اس کو وہی خرچ کیا جائے جہاں پہ اس کا جو ہے وہ یہ اسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمارے گلے سے ہضم نہیں ہوئی، گلے نہیں اتری ہمارے. تو ہم نے اس پر تحقیق جاری رکھی اور اس پہ سوچنا شروع کیا. تو ہمارے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فقہا کا قول جو ہے وہ تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا اور اس کے رسول کا قول جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو کیا فقہا جو ہے خدا اور اس کے رسول سے افضل ہیں، اس سے بڑے ہیں، کیا اس سے بزرگ ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں. ایسا تو کوئی مسلمان تصور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے فقہا کے قول کو بدلنے پہ پورا نظام جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے، عشر کے بارے میں اگر ہمارے یہاں کم ہے تو عشر کو ہم نے ایک بات یہ بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا ہم نے کہ عشر جو ہے وہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور آریہ مذہب میں بھی ہے، ابراہیمی ادیان میں ہے، اب ابراہیمی ادیان میں بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آریہ مذہب میں بھی ہے. عشر دشمانس یا دشانس کہا جاتا ہے. اس میں دشانس یا دشمانس دونوں لفظ موجود ہیں. ہم کو ہمارے خیال میں دشانس جو ہے وہ ہندی میں ہو گیا ہے وہ، اور سنسکرت لفظ ہے وہ دشمانس ہے. یہ تو اہل علم جو ہیں آریہ مذہب کے علماء یہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ فریضہ یا یہ واجبہ جو ہے یہ الگ ہے زکوٰۃ سے، تو اس کے مصارف بھی الگ ہوں گے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، یہ ہماری سوچ رہی ہے، اور اس میں ہم اس سوچ پہ ہم جیت چکے ہیں، اپنے اندر سے اس پہ ہم جیت چکے ہیں. تب یہ 2018 سے اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. 2017-18 میں ہم نے اس پہ 3 مضمون لکھے تھے، اور وہیں سے ہماری طبیعت جو ہے تھوڑا خراب رہنے لگی تھی اور خراب ہو گئی تھی. لیکن الحمدللہ اس میں ہم اب جیت چکے ہیں اس معاملے میں، اور یہ درست ہے کہ عشر الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، اس کے مصارف بھی الگ ہیں. اچھا، عشر کے دیکھیے عشر میں تملیک نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ میں تملیک ہے. یہ علماء جانتے ہیں تملیک کیا ہوتا ہے. تملیک جو ہے وہ مطلب ایک طرح کا کنورژن ہے. وہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس تک زکوٰۃ آ جائے تب وہ پھر کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ کنورژن کی جو استھتی پیدا ہو رہی ہے اس کو تملیک کہتے ہیں. تو یہ عشر میں تملیک ہم کو نہیں ملی، اس کا یہ سیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے عشر میں.
उश्र का पैसा जो है वो डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट खर्चा होगा सीधा। अच्छा, उससे तामीरात भी हो सकती हैं, उससे असातिज़ा को तनख्वाह दी जा सकती है, उससे जो है सारे मसारिफ जो है मदारिस के और मसाजिद के, यहाँ तक कि मसाजिद के मसारिफ भी जो है वो उससे जो है अवेल की जा सकती हैं। मदरसे और मस्जिदों के सारे मसारिफ बिना तमलीक के उश्र से जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। ये हमने गौर फिक्र से और तहकीक से कुरान हदीस की आयत को सेट करके ये हमने नतीजा अख्ज़ किया है। और फुक़हा का कौल जहां तक है वो तब्दील किया जा सकता है, हम इसमें बिल्कुल पूरी तरह मुतमईन है इसमें। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे एक बात, हमारे बचपन में बहुत मतलब हमको बहुत अच्छी तरह है याद है, हमेशा ये तरबियत फरमाया करते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मसाइल पे मसाइल पैदा मत करो, मसाइल को तोड़ो। तुम्हारे नजदीक कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस तक तोड़ते हुए पहुंचो मसाइल को, मसाइल पे मसाइल ना बनाओ। आज जो हमारे यहाँ जो सिखाया जाता है आजकल के मदारिस में, और मसाइल पे मसाइल खड़ा करना, तो एक और ईंट और एक ईंट और एक टेढ़ी ईंट रख गई है, तो उसके सीधा करने के लिए 72 जो है वो टेढ़ी ईंट रखी जा रही है कि हमारे अजदाद जो है वो उससे गलत हो गया था, तो वो गलत वो टूटने ना पाए, वो गलत को सही करते हैं वो। तो हम गलत को सही नहीं करते, हम पूरी नेही को कहते हैं पूरी नहीं सही कर दो, तो गिरने दो इमारत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना होगा, कुछ भी नहीं होना। हमारे फिक्रों की जो है वो, हमारे दिमाग की जो है दीवारें गिरेंगी, जाहिरी दीवारें नहीं गिरेंगी। दिमाग की दीवारों जो है हम लोगों ने बना रखी है, उसको गिरने दो। ये फिरके बंदी और ये जो है वो मजहब और अदियान के झगड़े, ये इंशाल्लाह इससे जो खत्म होंगे। तो दिमाग की दीवार गिराइए आप लोग। ये हमारा कहने का मतलब है। वालिद साहब रहमतुल्लाह ये फरमाया करते थे, उनके कहने का लबोलुबाब मतलब ये होता था कि आप जो है मसाइल पे मसाइल पैदा मत करिए, मसाइल को तोड़िए, मसाइल को तोड़िए। तो हमने मसाइल को तोड़ा है, तोड़ते तोड़ते इस नतीजे पहुंचे हैं कि उश्र तमाम अदियान में है, हर मजहब में है, हर आसमानी मजहब में है, और ये एक वाजिबा है या फरीजा है। कुछ मज़ाहिब में फरीजा रहा होगा, कुछ में वाजिबा है। तो इस दीन में, शरीयत में, इस्लाम में हम इसको फर्ज की हैसियत से रखते हैं, इसको वाजिबा नहीं कहते। जब उश्र पे उश्र होता है, यानी सेल पे सेल हो, सेल परचेस कई बार हो, तो पहली बार फर्ज माना जाएगा और दीगर बार वाजिब माना जाएगा। ऐसे हम इसको मानते हैं। लेकिन प्राइम पे, फर्स्ट पे उसको हम फर्ज मानते हैं। इसलिए फर्ज मानते हैं कि हदीसों में नस जो है बिल्कुल वाज़ेह है उश्र की। नस जो नस जिसको कहते हैं, नस ना नून स्वाद नस है ना, नस नहीं वाली हाथ वाली, वो नस कहलाती है। तो नस जो है वो कुरान में तो वाज़ेह उश्र के लफ्ज नहीं है, लेकिन हदीसों में उश्र का लफ्ज मौजूद है। और कुरान में यौम हुसादा, यौम हुसादा लफ्ज मौजूद है। अब हुसादा के माने उलमा ढूंढे ना, मौला के तो माने तो 20 ढूंढते हैं, जिससे हमको कोई मसला नहीं हल होने वाला। मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, यहाँ मौले के 20 माने ढूंढ लेते हैं, हुसादा के माने क्यों नहीं ढूंढते? ढूंढ के दिखाएं 28 माने। यहाँ झगड़ रहे हैं, जिसको मानना है मौला तो वहां झगड़ रहे हैं, यहाँ नहीं झगड़ रहे हैं। अरे यहाँ पे झगड़ो यार, यहाँ झगड़ोगे तो नफा हासिल होगा, वहां झगड़ोगे तो फिरका बंदी बनेगी और जानों का जिया होगा, जाने जाएंगी। एक ही मजहब, एक ही मकतब फिक्र की जाने जाए होंगी। उस जगह झगड़ोगे तो वो गलत झगड़ रहे हो, यहाँ पे झगड़ो आगे, हुसादा लफ्ज पे झगड़ो। तो हमारे समझ में आए कितने माने हैं? हमको तो नहीं मालूम ना कितने माने हैं, मगर यहां नहीं झगड़ेंगे, यहां भी झगड़िए ना। थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वापस अपने वालिद साहब के लबो लहजे पे आए, इंशाल्लाह धीरे धीरे आ जाएंगे। अच्छा, तो उश्र जो है वो बिला तमलीक हर जगह खर्च हो सकता है जहां ज़कात खर्च नहीं हो सकती। जहां जहां ज़कात नहीं खर्च हो सकती, वहां वहां भी उश्र का पैसा खर्च हो सकता है। जैसे खुम्स की जगह, देखिए अहले सुन्नत के यहाँ तो खुम्स का कोई रिवाज है ही नहीं।
انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خمس اب ختم ہو گیا تو خمس جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا، خمس بھی نہیں ختم ہوا. اہل تشیع خمس جو دیتے ہیں اس میں عشر اور زکوٰۃ اور دیگر واجبات جو ہے وہ سب ملا کے ایک ساتھ دے دیتے ہیں، اس کو وہ لوگ خمس کہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کر رہا تو وہ بھی درست ہے، خمس کے نام سے دے. وہ خمس تو 5واں حصہ ہوتا ہے، خمس ہاں خمس 20واں حصہ، 20% ہوتا ہے. خمس جو ہوتا ہے 20% ہوتا ہے، 5واں حصہ یعنی 20% بنے گا. تو وہ 20% دیتے ہیں. بتائیے جو 20% اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے وہ جو ہے وہ شیعہ کافر شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بات سمجھ میں کبھی نہیں ہے، بچپن سے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہمارے. اس کو کوئی سمجھائے جو اللہ کے راستے میں ہم لوگوں سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہ دین پہ یا حق راستے پہ یا صراط مستقیم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں، تو نماز بھی وہ قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہم لوگوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو صراط مستقیم میں کیوں نہیں ہے؟ اس کیوں کا جواب ہم کو کوئی نہیں دے سکا. یہ سمجھ لیجئے. اللہ ہم لوگوں کی سوچوں پہ، ہم لوگ کی فکر پہ اور سوچ پہ رحم کرے. تو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں. تباہی کی بالکل ہم لوگ دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. خمس جو ہے وہ اہل بیت بھی، جیسے خمس اہل بیت پہ خرچ ہو سکتا ہے ویسے عشر جو ہے وہ بھی اہل بیت پہ خرچ ہو سکتا ہے. اہل بیت جو آل رسول واقعی حقیقی ہیں، چاہے وہ حسنی ہو چاہے حسینی ہو، حقیقی آل رسول ہیں جو زکوٰۃ آج بھی نہیں لیتے. اس دور میں بھی زکوٰۃ جن لوگوں نے نہیں لی ہے، ہمارے جیسے 2-4 لوگ، تو وہ ان کو جو ہے وہ یوز نہیں کی زکوٰۃ، برے حالات آنے کے باوجود بھی زکوٰۃ یوز نہیں کی. وہ لوگ اصلی اہل بیت شمار کیے جائیں. یہ سمجھ لیجیے. اور جنہوں نے یوز کر لیے وہ اللہ تعالیٰ پہ ان کا معاملہ چھوڑ دیا جائے، وہ اب زکوٰۃ یوز کریں، یا پھر ان لوگوں کی طرف پلٹیں جن لوگوں نے زکوٰۃ یوز نہیں کی، ان کو عشر کا مال دیا جائے، ان کو خمس کا مال دیا جائے. وہ لوگ ان کے اوپر خرچ کریں، سادات پہ، اہل بیت پہ. اہل بیت پہ ڈائریکٹ مت خرچ کریے. یہ نظام نہ توڑیے گا بھائی، یہی اسی میں بگاڑ ہوا ہے، بگاڑ یہی سے ہوا ہے. خمس اور عشر کے معاملات میں جب بگاڑ ہوا ہے تو لڑائی جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے. ہاں پھر صحابہ نے آپس میں تلواریں نکال لی ہیں، سمجھ لیجیے. اتنی بری چیز ہوتی ہے دولت. اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو وہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا دولت سے آزمائے گا. فتوحات جب ہو جائیں گی، پورے دنیا میں غالب آ جاؤ گے تم آدھی دنیا میں. بھائی روم اور فارس اور وہ تھے جیسے آج کل کے امریکہ اور روس ہیں. تو بھائی امریکہ اور روس کو مانو ہرا دیا تھا وہاں سے اٹھ کے عربوں نے. لیکن اس کے بعد پھر ان لوگوں نے آپس میں گردنیں کاٹی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے نظام جو تھا دولت کی تقسیم کا، اس کو جو ہے وہ ہڑپنا شروع کر دیا. اس میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہر چھوٹی بڑی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ 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 کے ڈھکوسلے کے ساتھ ہم تو سیدھا سیدھا منہ پہ کہتے ہیں. چند صحابہ جن کو مشکات میں کہہ دیا گیا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہو، انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے وہ. بھائی تم لوگ کس کی بات مانتے ہو؟ اپنے انسائکلوپیڈیا کی بات بھی نہیں مانتے. 5 لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ ان کو صحابہ مت کہو، جا کے ڈھونڈو، جا کے مشکات میں اپنی کتابوں میں ڈھونڈو، شیعوں کتابوں میں ڈھونڈو، سنیوں کتابوں میں ڈھونڈو. اور جو سنیوں کی کتابوں کو نہ مانے اس کو چپل سے مارو، سر جھکا کے اس کے چپل مارو اس کے سر پہ. ابھی سارا نظام سیدھا ہو جائے گا. ان لوگوں کا حل یہی ہے. ان کا حل جو ہے وہ یہ 11 اماموں کو قتل کیا انہوں نے، 12ویں روپوش ہیں ان کے ڈر سے. بھائی 11 اماموں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، 12ویں اسی ڈر سے روپوش ہیں، جہاں بھی روپوش ہوں. اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ہنسی بھی اڑائی جاتی ہے. اڑانے دو، روپوش ہیں، نکلیں گے جب نکلیں گے، دیکھا جائے گا. لیکن جب تک نہیں نکلنا ہے، جب تک کام تو کرنے کا ہے نا. یہ کام تو کرنا چاہیے نا. آپ لوگ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا یہ کام کرنے یوگیہ ہے.
कि हम लोग पकड़ पकड़ के अब उनके चप्पल मारेंगे, जो अपनी हदीस की किताबों में खुद लिखे हो, तो क्यों इसका इनहराफ क्यों करते हो? ये आम लोग करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए आगे, मसाजिद मदारिस अब बता चुके। हुफ्फाज की तनख्वाहें, इमामों की तनख्वाहें, मदारिस के मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें वो मुकर्रर की जाए इससे। हमारा एसएचएच ट्रस्ट है, आप उसको दीजिए, वो करेगा ये काम। वरना आप छोटी छोटी कमेटियां बनाइए, रजिस्टर्ड कमेटियां बनाइएगा, और उसमें पावर जो है ना वो 3 ओहदों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, वरना डिस्प्यूट पैदा होगा। और उसका तरीका आप हमसे पूछिए आगे। हमने गैर मुस्लिमों के बारे, देखिए गैर मुस्लिम इस मामले में, गैर मुस्लिमों ने हमारी बहुत मदद की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हमने उनके न्यासों के ट्रस्ट पढ़े हैं, हमने ट्रस्ट के न्यासों के उन्होंने हमको दिए, सलमान भाई ये इसको पढ़िए आप, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, हमने बनाना शुरू किया। और मुसलमानों की जो कमेटियां हैं ना वो महाकंडम है। हम तो ये कहते हैं भारत सरकार से कि मुसलमानों की जितनी कमेटियां हैं इन पे मुकदमे कायम करे, और इनको जो है वो जो मुख्य धारा है, यानी हिंदुस्तान का कानून, इसके मुताबिक उनको अगर ना आए तो सबको रिजेक्ट कर दे। ये सारा जो है पावर सब एक ही को दिए रहते हैं, कमेटियों में सारा पावर एक आदमी को दिए रहते हैं, वो जो है सबको जो है वो डंडे से हाँका करता है, और वो एक जमहूरी मुल्क में तानाशाही कायम किया रहता है। तो ये तानाशाही खत्म हो, ये भारत सरकार ही कर सकती है, हम लोग के बस का नहीं है ये। और जिस कमेटी में, जिस उसमें ट्रस्ट में पावर सबको बराबर से जो है दिए गए हों, जो जिस तरह का पावर होता है, कोषाध्यक्ष का जो पावर होता है वो कोषाध्यक्ष कर रहा हो, जो मैनेजर का पावर होता है वो मैनेजर कर रहा हो, जो सदर का पावर हो वो सदर कर रहा हो, ऐसी कमेटियों, ऐसे ट्रस्ट को ढूंढ ढूंढ के उनको पैसा दें। अगर नहीं है तो बनाएं, इसलिए हमसे मशवरा लें, हम इसमें तैयार है, हमारी पूरी लीगल सेल तैयार है। कम से कम इस वक्त 100, कम से कम 100 एक जो है हमारे जो वकील हैं हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए, उनके पास कम से कम 20 जो है वो वकीलों की का वो है, उन लोगों का ग्रुप है। कम से कम 5 वकील हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें शिया भी है, गैर मुस्लिम भी है, और उसमें जो है सुन्नी भी है, अच्छे वाले सुन्नी, वहाबियों को हमने नहीं लिया, साहबा बता रहे हैं। ना इस प्रवृत्ति को हम लेंगे अपने यहाँ, जब तक ये तौबा नहीं कर लेते, अलीउल वलीउल्लाह नहीं पढ़ लेते। ये साफ सी बात है, हम खुद पढ़ते हैं अलीउल वलीउल्लाह। अलीउल वलीउल्लाह के बगैर हमारा दिल रोशन हुआ ही नहीं, दिलो दिमाग ये अपना रोशन करने के लिए अलीउल वलीउल्लाह जब तक नहीं पढ़ लेते, जब तक हम इनको नहीं लेंगे अपने ट्रस्ट में। जो अलीउल वलीउल्लाह पढ़ते हैं, वो चाहे खान हो, चाहे पठान हो, चाहे वो जो हो, वो सब हमारे अपने हैं, हम उनको लेते हैं ट्रस्ट में। भाई अली अल्लाह के वली है कहने में क्या दिक्कत है? उर्दू में कह लीजिए, हिंदी में ना कहिए, उर्दू में कह लीजिए, अरबी में ना कहिए, हिंदी में कह लीजिए, इंग्लिश में कह लीजिए, दूसरी जबान में कह लीजिए, अरबी में अगर बाधा आ रही हो तो, माने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो, खैर छोड़िए। उश्र जो है वो फसल कटने पर या फिर व्यापारियों और ताजिरों पर माहाना फर्ज है। देखिए ये या तो फसल कटे, ठीक है, फसल काटी जाए तब है, तब जो है वो फर्ज हो जाती है ना, या फिर जो है व्यापारियों और ताजिरों पर महाना, जब ये महाना होने लगेगी, जब ये मार्केट में आ गई चीज और बार बार सेल परचेज होते होते वो ग्राहक तक आई, तो इस बीच में जितने भी ताजिर होंगे, चाहे वो कपड़े के ताजिर हों, चाहे वो जो है वो फलों सब्जियों के ताजिर हों, या सर्विस प्रोवाइडर हों, या जो भी हों, वो डेली इनकम अपनी देखें कि हमारी डेली इनकम कितनी, 500 रुपए में गल्ला में आया, 1000 रुपए गल्ले में आया। आप अपनी मर्जी से, आपके ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रतिशत ले कैलकुलेटर से निकालें। आपने अपने खर्च का अंदाजा लगाया कि हाँ हमारे पास आज हमारे गल्ले में 1000 रुपए आया, 900 रुपया हमारा खर्चा हो जाएगा। नहीं, मैं 950 रुपए लाख जेब में पड़ा रहने देते हैं, चलो अच्छा 50 रुपए डाल देते हैं। अब मैं 1000 रुपए में से अगर 50 रुपए डाल दे आदमी डेली,
تو پورے مہینے میں 1500 روپے بنتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں جب خرچ ہوگا تو پھر دیکھیے گا کیا سکون کیسے آئے گا, امن کیسے آئے گا. ایسے امن آئے گا انشاءاللہ. تو یہ व्यापारी اور ताजिर جو ہیں ان لوگوں پر ماہانہ واجب ہے, ہر مہینے ادا کریں. سیلری والے لوگ جو ہیں جن کو سیلری ملتی ہے وہ لوگ بھی ماہانہ ادا کریں, ان کی سیلری میں انشاءاللہ برکت آئے گی, سیلری میں برکت آئے گی. ہاں یہ نس والی بات تو ہم بتا ہی چکے ہیں. ہاں باقی ساری چیز بتا دیتے. فرض جو ہے وہ فرض اور واجب کب ہے یہ ہم اس کو بتا چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے بتا دی. ایک چیز اور رہ گئی ہے آخر میں چلتے چلتے, دیکھیے تذکرہ کر ہی دیں اس کو, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے مانی پور والوں کے سلسلے سے. دو بات ذہن میں آئی کیونکہ معاشرے میں رہتے ہیں. اب ہم والد صاحب والا انداز تھوڑا سا اختیار کر لیں, کیونکہ ہم معاشرے میں جب جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, چلتے ہیں, تو کچھ چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں. کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں, ان چیزوں کی کمی ہمارے اندر ہے, یہ چیزیں جو ہے ہمارے ہم سے دور ہو گئی ہیں, یہ چیزیں جو ہے ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم سے چھوٹ گئی ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہم لوگ مذہبی مجالس منعقد نہیں کرتے. مذہبی مجالس کا مطلب جیسے ہم بچپن میں میلاد ہوتا تھا, عرس ہوتا تھا, میلاد ہوتا تھا, تو جس طرح جوش و خروش سے ہم لوگ منایا کرتے تھے وہ نہیں مناتے. تو اس کو زندہ کریں. یہ اصل سنیت ہے. کیا یہ اصل سنیت ہے؟ ہم سنی اصلی تبھی ہیں تب جب ہم مجالس منعقد کریں اور ہم میلاد منعقد کریں, اس میں جائیں, اپنی خواتین کو بھیجیں. چلیے آپ لوگ اہل محلہ کیجئے, ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنی وائف سے شروعات کرتے ہیں. اپنے وائف کو بھیجیں گے بس محلے میں, ابھی دور نہیں بھیجیں گے, محلے میں آس پاس ہمارے یہاں سے لے کے یہ ابھی چچا ادھر چچا کے گھر تک کا معاملہ, بس اب اس سے آگے نہیں. اب یہاں تک مجالسیں ہوں, پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے بڑھائیں گے سلسلے کو, اور آگے بڑھائیں گے, پھر اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آس پاس گھروں میں اگر مجالسیں ہوتی ہیں تب انشاءاللہ وہ ہم خود بھی شامل ہوں گے اور اپنی وائف کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جو ہے اور لوگ بھی آئیں اس میں, شمولیت اختیار کریں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے, اہل بیت کے تذکرے ہوا کرتے تھے. اس میں اہل بیت کے تذکرے ہوا کرتے تھے, تو اہل بیت کے ہی تذکرے کو زندہ کریں. اہل بیت کے ہی تذکرے کو زندہ کریں, باقی کو ابھی جو ہے نا ٹچ کریں. اہل بیت کو لیں اور 5 خلفاء کو لیں. 4 نہیں 5 کہا کریں, خلفاء بھی 5 ہی ہیں, 4 نہیں ہیں. حضرت حسن کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ وہیں سے تو پھر دوبارہ کھڑا ہوگا نا نظام حضرت حسن سے. جیسے حضرت حسن سے چھینا گیا ہے ویسے ان کو دینا پڑے گا. اب تو دینا پڑے گا نا, وہ تو وقت قریب آ رہا ہے, بالکل سارے اسباب ہو رہے ہیں, سب چلا تو آ رہا ہے ٹرمپ, وہی اسی لیے تو آ رہا ہے. وہ چھین کے دے گا بھائی. جب وہ کٹائی کرے گا تبھی تو تم کو یاد آئے گا نا کہ امامت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسی لیے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے اس کو. وہ مارے گا, بہت مارے گا, صاف بات ہے. اب کھلا کھلا لوگ سنیے آپ لوگ. اچھا دوسری چیز یہ ہے, بہت افسوس کی بات ہے, یہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ہم کو اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ ذرا سا یہاں مہنگائی ہو جایا کرتی تھی. اگر بازار میں تیل اگر مہنگا ہو جائے, کڑوا تیل کھانے والا جو ہوتا ہے, اس کو کڑوا تیل ہم لوگ یہاں کہتے ہیں, یہ اگر ذرا سا مہنگا ہو جاتا تھا تو یہاں چکا جام ہو جاتا تھا. یہاں اگر پانی بجلی اگر کٹ جائے مانی پور میں تو یہاں چکا جام ہو جاتا تھا. یہاں پہ کوئی بات بھی ایسی ہو جائے جو قانون کے خلاف ہوتی تھی, یا نظام, اب بازاروں میں تو انسپیکٹر آتے ہیں, پتہ نہیں جان کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ہم نے بچپن میں دیکھا انسپیکٹر, بازار میں انسپیکٹر مقرر ہوتا ہے, وہ بازاروں کا نریکشن کرتا ہے, مالوں کا کرتا ہے, ریٹ کا کرتا ہے. وہ نرخ جو مقرر کی ہے گورنمنٹ نے اگر کسی چیز کی, تو اس سے زیادہ ریٹ میں تو نہیں بیچی جا رہی کوئی چیز. یہاں تو روز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے. ارے ہمیں ابھی لینے جاؤ
تو پتہ چلا آج 20 روپے کلو ہے تو کل 25 روپے کلو ہے کوئی چیز. وہی آلو ایک دن 20 روپے کلو ہوتا ہے, دوسرے دن 25 روپے کلو ہوتا ہے, پھر تیسرے دن پھر 20 کلو ہو جاتا ہے, پھر تیسرے دن 30 روپے کلو ہو جاتا ہے. آٹا اکٹھا ایک دم سے جو ہے وہ 3 روپے بڑھ گیا. بھائی کوئی تک ہے؟ ابھی ہم 5 کلو لے کے آتے تھے 160 میں, اب کے 175 میں لے کے آئے. ایک 5 کلو ہم لاتے ہیں تو 5 دن کھا لیتے ہیں, 5 یا ایک ہفتہ کھاتے ہیں. ٹنکی میں بھرا ہے غلہ, لیکن ہم نے نہیں یوز کیا ابھی اس کو. ہم لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے تاکہ مارکیٹ میں لوگوں سے تعلق بنا رہے ہمارا. ہم گئے لے تو 3 روپے زیادہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ خود نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. اتنے میں ہم لوگوں کے یہاں چکا جام ہو جایا کرتا تھا بچپن میں. ہم نے طریقے کو بدل دیا, ہلڑ بازی کرنے لگے. پہلے نیتا اچھے اچھے تھے, وہ لوگ سیٹنگ کر کے باقاعدہ طریقے سے لگواتے تھے, پھر وہاں ہلڑ بازی ہونے لگی. تو ہلڑ بازی نہ کریں. نیتا اچھے نیتا ہیں مانی پور میں آج بھی. اچھے نیتاؤں کو جو ہے سامنے لائیں اور لا کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں بھائی. یہی تو ڈیموکریسی ہے. جب یہاں آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں لوگ سیکھیں گے. ہندوستان کا دل بنا دیجیے اس کو مانی پور کو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں انشاءاللہ بنے گا. السلام ورحمۃ اللہ.